اب آئیے موٹیویشن ایلیمنٹ، کیا کیا چیزیں ہیں کہ جس پہ آپ تیار ہوتے ہیں. اچھا، بلکہ اس کی ایگزامپل سے میں عرض کر دوں، کھانے کی ایگزامپلس تو عرض کر دی. اچھا، بلونگنگ کی جو نیڈ ہوتی ہے آپ کو، اسی لیے تو آپ شادی کرتے ہیں نا. اسٹیم کے لیے آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جناب میری ایک ایجوکیشن اچھی ہو، میری ایک اگر جاب میں کر رہا ہوں تو ایک اچھی اسٹیٹس لیول کی جاب ملے، اور بزنس کریں تو میرا ایک اچھا بزنس ہو. اور سیلف ایکچولائزیشن تو ہوتی ہے کہ اپنے عروج تک پہنچنا. یار انسان میں یہ خواہش ہے. تو اب آئیے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، بزنس کو بہت اسٹیبلش کرتے ہیں. کچھ پولیٹیکل لوگ وہ اپنی پارٹی بناتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب ایک اس کے لیے اپنی ایکولائزیشن کرنے کی خواہش ہوتی ہے. اب موٹیویشن ایلیمنٹس 3 ہوتے ہیں. انٹینسٹی، شدت اگر ہے، ہاؤ ہارڈ اے پرسن ٹرائز، نیڈس سیٹسفیکشن، ہر انسان ایک سیٹسفیکشن چاہتا ہے نا. لیول آف ایفرٹ ٹو اچیو دا گول، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کوشش کرتا ہے انسان. یہ انٹینسٹی ہے. شدت اگر زیادہ ہو تو اب زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور اگر کم ہے، اتنی شدت نہیں ہے، تو پھر بھی تھوڑی موٹی آپ کوشش کر لیتے ہیں. دوسری طرف آئیے ڈائریکشن، دوسری آپشن آپ کے لیے. یہ ایک کیا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ٹورڈ بینیفیشیل گول، کہ کوئی ایسا مقصد حاصل ہو کہ جس سے بہت بڑا فائدہ ہو. اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت میں کے لیے ہی آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں، ایتھیکلی آپ اپنی پرسنالٹی کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے لیے آپ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے اپنا یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان میں یہ ایک پوری موٹیویشن ادھر بھی موجود ہے. comforted with a number of possible choices، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں کہ جن سے آپ کا مزاج میچ کرتا ہے. تیسرے ایلیمنٹ ہے آپ کا پرزسٹنس، کہ آپ مسلسل یہی فائدہ لیں. ہاؤ لانگ اے پرسن ٹرائز، جتنی زندگی ہے ہمیں، جتنی بھی ہو ہماری، 60 سال سے لے کے 100 سال تک ہو، تو ہر جتنا بھی ہو انسان یہی کوشش کرتا ہے. ہاؤ لانگ اے پرسن ٹرائز، کوشش تو کرتا ہے نا. ریگولر سکسیسفل ریزلٹس، جب بھی انسان کامیاب ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، اور جب ناکامی ہو تو بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. یہ چلتا ہے. تو پھر انرجائزر کیا چیز ہوتی ہے کہ ڈیفیشینسی، کہ ہمیں اصل میں کمی ہوتی ہے نا، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ کوشش کرتے ہیں. مثلا بچے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تبھی تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں نا. اسی طرح ایکسپیرینس ہم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تجربہ نہیں ہے، تبھی ہمیں اچھی پوزیشن نہیں مل رہی، اس لیے آپ کرتے ہیں. فیلنگ آف انریسٹ، آپ کا اطمینان نہیں ہوتا جب تک آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں. ایفرٹ ٹو ریڈیوس ٹینشن، اور ٹینشنس بھی آ رہی ہوتی ہیں زندگی، یہ چونکہ ایگزام کی ہے تو اس لیے اس میں پرابلمس بھی آتی ہیں، تو اسی لیے اس کو ختم کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ میسلو کی تھیوری کے ساتھ اس کے ساتھ میچ کرنے کی چیز ہے. تو موٹیویشن میں دیکھیے کریٹو فریڈم، فلفل ا نیڈ اور ڈریم آئیڈیاز، کہ آپ کو ذہن میں جو خواب آیا، خواب ایک دل سوتے ہوئے بھی آتا ہے، ایک ویسے بھی آ جاتا ہے، کیا یہ آیا کہ یار یہ ہو جائے تو میرے لیے آئیڈیال ہے، تو پھر آپ انسان اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. مقصد ہو آپ کا، اگر زندگی کا مقصد آپ کو معلوم ہو جائے یا آپ طے کر لیں تو آپ کو بس پوری زندگی آپ اسی کو ہی ٹارگٹ کیے رکھتے ہیں. لرن فرام فیلئر، لرن ٹو باؤنس بیک، اوور کم بیریئرس، کہ بھی اگر کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جو آپ کو روک کے آپ کو دوبارہ اپنی جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ مل رہا ہو، تو کتنے آپ کی ٹینشن کتنی ہوتی ہے. تیسرا یہ بھی دیکھیے کہ لو ٹو لرن، ایکسپٹ
रिस्क सीक अपॉर्चुनिटीज, कि आप भी तो रिस्क लेते हैं ना। मिसाल के तौर पर रिस्क एक ये भी है कि अभी आप घर से निकलते हैं ऑफिस तक आते हैं तो रिस्क तो होता है ना, बीच में भी एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन आप उस रिस्क को कबूल करके जाते हैं। आप अगर कॉलेज जा रहे हैं तब भी तो रिस्क है ना कि बीच में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए या कोई वहां हड़ताल हो जाए या कुछ, लेकिन वो रिस्क को लेके आप जाते हैं। तो जिंदगी ऐसी है इंसान की। तो ये एक मोटिवेशन वो फैक्टर्स हैं कि जिसके जरिए आपको एक मुहर्रक पैदा करता है, आपके अंदर ख्वाहिश आ रही होती है कि आप ये करें और ना करें वो भी, कि जो इससे जान ना छूट जाए हमसे, ये जो हमें बेनिफिट हम हासिल करना चाह रहे हैं वो ना हो। अब इसके लिए हम मैकेलेंस स्कॉलर है, उन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी 1961 में उन्होंने पब्लिश की थी। तो इनके लिए भी देखिए वही 3 चीजों पे उन्होंने फोकस किया। अचीवमेंट, कि कामयाबी हो, एफिलिएशन, कि आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहे हैं और जहाँ आपको अच्छा स्टेटस हासिल हो, और पावर, आपको इतनी ताकत हो कि जनाब सब लोग माने भी आपकी बात। नीड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, इसी के लिए तो लोग जिनमें सियासी सलाहियत होती है तो वो फिर आके पॉलिटिक्स में आके चाहते हैं कि मैं अपने मुल्क का हेड बन सकूं, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट बन जाओ, जो भी बनना हो। हर मुल्क में अपना अपना होता है तो उस लिहाज से वो चाह रहे होते हैं। तो ये भी देखिए वही, उनकी थियरी भी सेम हुई है। अब आइए कि थोड़ा एक मजहबी स्कॉलर अमीन हसन इस्लाई साहब ने भी एक थियरी बयान की, उनकी किताब है तज़किया नफ्स, और वो बयान करते हैं कि ये 5 हैं इंसान की अंदर मोटिवेशन के फैक्टर्स। एक तो ज़रूरियात, फिर ख्वाहिशात, फिर शहवात, फिर जज्बात, फिर नफ्से नातका या रूह मलकूती। अब आप कहेंगे कि इसमें बहुत से अल्फाज तो बड़े मुश्किल अल्फाज हैं। वो क्यों मुश्किल है? इसलिए कि पुरानी उर्दू के अल्फाज हैं। तो मैं उन्हीं के इरशाद में मैं अर्ज कर देता हूँ। तो जो चीज़ ज़रा मुझे लगे कि यार ये पुराना लफ्ज़ है तो मैं उसका मतलब भी अर्ज कर देता हूँ आपको। तो देखिए कि उन्हें अपनी किताब में वो यही बयान करते हैं कि मुनासिब होगा कि इख्तिसार के साथ इन मुहर्रिकात का हम तारुफ भी करा लें। मुहर्रिकात क्या है? ये वही मोटिवेशन है जिसपे आप मोटिव होते हैं, आप काम करने को तैयार होते हैं। पहली है ज़रूरियात। ज़रूरियात से हमारी मुराद ज़िंदगी की वो इब्तदाई और बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनके फराहम होने पर हमारी ज़ात का बका मुनहसर है, यानी हम इसी तरह ज़िंदा रह सकते हैं। ये ज़रूरियात इंसान को बहुत से काम करने पर मजबूर करती है। मसलन इसे भूख लगती है तो वो खाना खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है, तिन ढांकने के लिए लिबास पहनता है, खतरात से महफूज रहने के लिए पनाह गाहें तलाश करता है और असलहा तैयार करता है, मौसम की नाहमवारियों और नामुसादतों यानी मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए गज़ा के ज़ख़ीरे जमा करता है, सर्दी गर्मी और बरसात की तकलीफ़ों से अपने आप को महफूज रखने के लिए मकान बनाता है। अब ये देखिए कि ये वही ज़रूरियात है जो बेसिक है। तो ये वही है कि जो आप अगर मैच करें मैस्लो की थियरी से तो ये वही आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है जो इंसान में आती है। तो इसको एक्सप्लेन अच्छा इस्लाई साहब कर रहे हैं। अच्छा, फिर अब दूसरा स्टेप आता है इंसान को ख्वाहिशात। ख्वाहिशात की मंजिल ज़रूरियात से एक कदम आगे है। मसलन खाने पीने और पहनने की जहाँ तक असल ज़रूरत का ताल्लुक है तो वो तो बहुत मामूली ग़ज़ा और नहायत मोटे झूठे और एक खुरदरे कपड़ों से भी पूरी हो सकती है। लेकिन इंसान की फितरत की साख्त कुछ ऐसी है कि वो सिर्फ किसी न किसी तरह पेट पाल लेना ही नहीं चाहता, बल्कि किस्म किस्म के लजीज खानों और लजीज मशरूबात की ख्वाहिश भी रखता है। वो सिर्फ तन ढांकने के लिए ही किफ़ायत नहीं करता, बल्कि आराइश और ज़ेबाइश का ज़ौक़ व शौक़ भी रखता है कि एक अच्छे खूबसूरत किस्म के कपड़े हो, ये नहीं कि कोई भी पहन ले।
وہ صرف گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی کیا مزید کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک اچھے گھر بناتا ہے۔ یہی خواہش ہے کہ جو انسان کو ہزاروں لاکھوں کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، بلکہ سچ پوچھیے تو اس دنیا کی ساری چہل پہل انسان کی ان خواہشوں ہی کی پیدا کرتا ہے۔ تعلیم و تہذیب اور تمدن و ترقی کے ناموں سے آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب انہی خواہشوں کے جلوے اور کرشمے۔ آرٹ اور صنعت اور کے جو مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، سب کی طے میں یہی خواہشیں کام کر رہی ہیں۔ یہی خواہشیں کہ جو ایک خاص قسم کے نظام اخلاق کے وجود بھی لاتی ہیں، کہ جس میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ عزت اور شہرت کی خواہش، بقائے دوام یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزو، اور غلبہ کی کشمکش اور مقابلہ اور تنافس یعنی وہی ایک دوسرے کی ایک یہ مقابلہ کرنے کی کشاکش حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ یہ اس کے لیے پھر ذرا آتے ہیں میسلو کی طرف، تو میسلو نے یہ جو فرمایا نا، سیفٹی اور پھر بلونگنگ اور اسٹیم، یہ ساری خواہشات میچ کرتی ہیں کہ عیسائی صاحب نے جو اس میں وہ خواہشات نے کہا۔ اچھا، وہ اگزامپل کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ انسان کا جسم ویسا ہی ہے نا جیسا جانوروں کا ہوتا ہے، لیکن جانوروں کو دیکھیے تو پچھلے لاکھ سال پہلے جب جو ہوتے تھے کہ شیر جیسے رہتے تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں۔ ان کے کسی اور جانور کو لے لیں، ہاتھی جیسے رہتا تھا، وہ بھی آج کل ویسے ہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر بکرے کے لیے اگر آپ کسی ایسے کھیت میں لے جائیں جہاں پہ اس کی گھاس اور یہ سب چیزیں موجود ہوں، تو اس کے لیے تو یہ جنت مل جاتی۔ لیکن انسان کا اس کا الٹا معاملہ کہ چیز چاہیے تو وہ اچھی چاہیے، کھانا مزے سے مزیدار چاہیے، کپڑے بھی بہت اچھے ہوں، کھانے بھی ایسے ہوں، گھر بھی ایسے ہوں، تو انسان یہ سب کچھ کرتا ہے اور پھر اسی کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی انسان کرتا ہے۔ اب تیسری چیز آتی ہے شہوات۔ شہوات تو ہم اردو میں نارملی طور پہ سیکس کی خواہش کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ پرانی اردو میں اس میں اور بہت سی چیزیں بھی ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے کہ اگرچہ خواہشات کی عنوان کے تحت بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کا ذکر ایک مستقل محرک یعنی موٹیویشن کی حیثیت سے اس وجہ سے کرنا مناسب خیال کیا کہ اس میں اصل خواہش جنس کی ہوتی ہے، یعنی وہ بھی سیکس سے آتی ہے۔ اس مرکزی خواہش سے دوسری خواہشیں جو ابھرتی ہیں، ان سب کی حیثیت اسی خواہش کی لوازم اور توابع کی ہوتی ہے، یعنی اسی کے پارٹس کی ہوتی ہے۔ اگرچہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتانا تو مشکل ہے کہ زندگی کے مختلف میدانوں میں انسان کے وہ کیا کیا اقدامات ہیں جو محض اس کی شہوات کے مظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بہت کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس بدیہی حقیقت میں کسی کو انکار نہیں ہے وہ کہ آج آرٹ، صنعت، ادب، معاشرت اور تمدن میں جو نمایاں مقام ہے، اس محرک کو حاصل ہے، شاید ہی کسی دوسرے محرک کو حاصل ہو۔ یہ آپ کو وہی جو یہ بالکل ڈانس اور یہ فلم اور اس میں ان کے کپڑے اور یہ جس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں، تو یہ وہی شہوات کی خواہش ہوتی ہے انسان کو، تو انسان دیکھنا چاہتا ہے تو اگلے پھر اس قسم کی آپ کو اسی لیے دکھا دیتے ہیں کہ چلو جی تاکہ ان کی فلم جو ہے اس کو لوگ دیکھ سکیں اور آپ کو جو ہے اور ان کو ذرا پروفٹ مل جائے، مقصد یہ ہوتا ہے نا ان کا بھی۔ اب چوتھا پھر فیکٹر انسان پہ آتا ہے، وہ جذبات ہے۔ جذبات سے ہماری مراد محبت اور ہمدردی، نفرت اور عداوت یعنی دشمنی، رشک اور حسد، غیرت و حمیت، غصہ اور انتقام وغیرہ کے جذبات ہیں۔ یہ جذبات نفس انسانی کے اندر بڑی گہری جڑیں رکھتے ہیں اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو بڑے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی عمل پر ابھارنے میں ان جذبات کو نہایت مؤثر عامل کی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کے بہت سے بھلے اور برے کام انہی جذبات کے مظاہر ہیں،
اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے بھاپ، کہ بھاپ کو اگر صحیح طور پر کنٹرول میں رکھا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، اگر کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو اس سے بہت سے خطرات بھی ظہور میں آتے ہیں۔ یہ بھاپ کے ساتھ آپ اگزامپل لے لیں گیس کی، جیسے کہ گیس اگر کنٹرول میں ہو تو پھر آپ صحیح طرح سے چلاتے ہیں اپنی گاڑیوں کو بھی، اپنے آپ اسی کے ذریعے، یعنی انرجی آپ کنٹرول میں ہو تو پھر آپ کے کھانے بھی صحیح بنتے ہیں۔ لیکن اگر کنٹرول سے باہر آ جائے تو پھر ہر طرف آگ نکل آتی ہے۔ جذبات بھی آدمی کے اندر بڑی طاقت ہے، بشرطے کہ انسان ان پر قابو رکھ سکے۔ اگر ان کو قابو نہ رکھ سکے تو پھر اس سے زیادہ مہلک بھی کوئی اور چیز نہیں۔ جب آپ دیکھیے کہ یہ ساری اسی نوعیت کی چیزیں ہی ہیں، یہ جو ہمارے یہاں حسد، غصہ، انتقام، یہ چیزیں جو آ جاتی ہیں تو یہیں سے لا کے پھر لڑائیاں آتی ہیں انسانوں میں، اور انسان کی موٹیویشن جنگ کی تب بنتی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، اس کو آپ انہی کے لیے ذرا میسلو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ جو اسٹیم ہے یہ وہ ہے کہ جس میں آپ کی جو غیرت آتی ہے نا وہ اس سے آتی ہے، اور باقی جو چیزیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاحی صاحب نے جو کچھ بیان کیا آلموسٹ میسلو نے بھی یہی بات ہی کہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میسلو کی تھیوری کو اصلاحی صاحب نے کہیں پڑھا ہوگا کہ 1943 میں بنی ہے نا، تو اصلاحی صاحب اس وقت ایک درمیانی ایج میں وہ تھے، 99 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہوگا۔ لیکن پھر اس میں انہوں نے ایک مزید ایڈ کیا، وہ ہے نفس ناطقہ، جس کو روح ملکوتی ہے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے کہ ایک سارے آپ کو موٹیویٹ کرنے والے سب چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی ایک تو آپ کا یہ جسم ہے جو آپ کے پاس ہے، اور اس کے اندر آپ کے اندر روح موجود ہے۔ تو ہماری مراد وہ جس کو وہ نور یزدانی کہتے ہیں، دیوی نسپیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے انسان کے اندر ڈالا ہے، جس کو قرآن مجید میں فرمایا ہے نفخت فیہ من روحی، یعنی انسان میں اپنی روح پھونکی میں۔ تو اس کے الفاظ سے یہ تعبیر کیا گیا، یعنی اسے نور یزدانی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں روح جو ڈالی ہوئی ہے، تو یہ ایک چیز ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ مشرف ہونے کے لیے انسان فرشتوں کا مسجود بنا، یعنی یہی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی نا، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ بھی تم سرنڈر ہو جاؤ ان کے آگے، یہ زمین پہ اب انسان کی حکومت رہے گی۔ تو فرشتے تو مان گئے تھے، ایک صرف جن تھا جو بڑا لیڈر تھا جس کو شیطان کہتے ہیں، تو وہ نہیں مانا تھا، تو وہ اس پہ دشمنی ہوگی۔ یہ واقعہ ہے نا۔ تو پھر اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ یہی چیز ہے کہ جس سے اس کو خیر اور شر کی معرفت حاصل ہوئی ہے، یعنی کیا چیز اچھا ہے کیا برا ہے، یہ انسان میں ہے، جانور کو پتہ نہیں۔ اس میں اعلیٰ اقدار کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ یہ نور چونکہ انسان کو زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ملا ہے، اس وجہ سے اس کی لپک ہمیشہ خدا کی طرف رہتی ہے، اور اگر نفس کی سفلی تقاضوں کے حجابات بہت سخت نہ ہو تو یہ ہمیشہ انسان کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ یعنی انسان کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بنے، اگر کوئی وقتی طور پر شیطانی آئیڈیا مل جاتا ہے تو وہ برائی بھی کر لیتے ہیں، پھر انسان شعور میں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ انسان کے تمام اعلیٰ اوصاف کا جو اس کی حیوانات سے ممتاز کرتے ہیں سرچشمہ یہی ہے۔ اسی نور کی وجہ سے انسان عقل کی رہنمائی سے نوازا گیا، اور وہی الہام کی ہدایت کے لائق ٹھہرا ہے۔ وہی اور الہام کیا کہ یہ وہ ہے قرآن مجید ہے، اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل، یہ اللہ ہی کی کتابیں کہ جو ہمیں مل گئیں۔ یہ ایک ملکوتی محرک ہے۔ ان ملکوتی کا مطلب کہ یہ آپ کے اندر سے یہ ایک موٹیویٹ کرتا ہے جو انسان کو اعلیٰ کاموں میں ابھارتا ہے، اور جب انسان کوئی اعلیٰ کام انجام دیتا ہے تو اس پر اس کی تحسین کرتا ہے اور اس کا
حوصلہ بڑھاتا ہے. یہ حقیقت آپ کو خود ایکسپیرینس ہوگا، جب بھی کوئی نیکی کریں، کسی کے بھی ایک غریب آدمی ہو، اس کو کوئی مشکلات میں آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ کو کیا دل میں کچھ اچھا نہیں لگتا؟ اس میں ہے یہ. اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی برا کام کر گزرتا ہے تو اس برے کام پر اس کی ملامت بھی کرتا ہے، جو اس کو ایک اندر سے ایک انڈیکیٹر بتاتا ہے کہ یار یہ برا ہوا، یار یہ غلط کیا، تو آدمی کو افسوس آ جاتی ہے. قرآن مجید نے اسی کو نفس لوامہ سے تعبیر کیا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کو ایک روز جزا و سزا کے ثبوت میں ایک نہایت اہم نفسی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا. جو لوگ ڈارون کے مادہ پرستانہ نظریہ ارتقاء کے اندھے بہرے معتقد ہیں، تو وہ انسان کے اس باطنی نور سے بالکل بے خبر ہے، اور یہی بے خبری ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے بہت سے معاملات جو ہیں ان کی دوسرے سے کوئی توجیہ کر ہی نہیں پاتے، یا کرتے بھی ہیں تو غلط کرتے ہیں. جو لوگ ارتقاء کی بعض گمشدہ کڑیوں کی تلاش میں حیراں اور سرگرداں ہیں، حالانکہ اصلی کڑی جس کی انہیں جستجو کی چاہیے تھی، تو اس کو نشانے دہی کو قرآن نے بیان کر دیا. انہیں آپ خود سوچ لیجئے، آپ کسی بھی جانور کی آپ اسٹڈی کر لیں، اس کو خود آپ پریکٹیکلی دیکھ لیجئے، اس میں نیکی اور برائی کا کوئی شعور نہیں ہوتا، وہ خود ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں. لیکن انسان میں ایک یہ جو آتا ہے نا، جس کو نفس لوامہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، تو یہ ہے کہ جو انسینٹیو ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اب ہم ذرا میچ کرتے ہیں کہ میسلو نے جو کہا، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی، وہ بھی چونکہ کرسچن اسکالر تھے، تو انہوں نے یہ سیلف ایکچولائزیشن جسے کہا کہ ایک لامحدود کامیابی حاصل ہو،